पाकिस्तान में सियासी जमातों के मुख्तदर हलकों के साथ मुज़ाकरात बिल्कुल भी अनहोनी बात नहीं है। पाकिस्तान की हर बड़ी सियासी जमात या सियासी लीडर सियासी ज़रूरियात के तहत किसी न किसी दौर में मुज़ाकरात की राह इख्तियार कर चुका है, मगर अब मुज़ाकरात को लेकर जिस तरह की कन्फ्यूजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैला रही है, ये अपने अंदर एक सवालिया निशान है। एक तरफ पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि पीटीआई के किसी नुमाइंदे के पास न मुज़ाकरात का इख्तियार है और न ही बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। दूसरी तरफ शहरयार आफरीदी कह रहे हैं कि पीटीआई सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI से ही बात करेगी। इमरान खान तो रोज़े अव्वल से मुज़ाकरात चाहते हैं, मगर दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब जल्द मुज़ाकरात शुरू होंगे। पीटीआई के एक और रहनुमा शिबली फराज दावा करते हैं कि बानी पीटीआई ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने की हिदायत जारी कर दी है, जबकि पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो हम इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी और आइंदा भी रहेंगे, मगर उनकी तरफ से अब तक कोई राबता नहीं हुआ। उनका यह भी कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए 1.25 साल से कमेटी बनी हुई है। इसी तरह बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ एक होता है, लतीफ़ खोसा का दूसरा और अलीमा खान का तीसरा। अभी पीटीआई के लीडरों के मुतज़ाद मौक़िफ़ को समझने की कोशिश की जा रही होती है कि केसेस की समाअत के दौरान कोर्ट रिपोर्टर्स बानी पीटीआई से बातचीत करके जो खबर बाहर लाते हैं, उनमें एक अलग ही तरह की कहानी होती है। जैसे गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल कमरा अदालत में बानी पीटीआई ने एक तरफ मखसूस अफराद पर तनकीद की, तो उसी बातचीत से खबर भी रिपोर्ट की गई कि बानी पीटीआई ने कहा है कि उमर अयूब, शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर के अलावा किसी को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का इख्तियार नहीं। दूसरे अल्फाज में बानी पीटीआई इन 3 रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने का मैंडेट दे रहे हैं। पीटीआई की आला क़यादत में मौजूद ये तज़ाद इस बड़े सवाल को जन्म दे रहा है कि तारीख में बड़ी बड़ी सियासी जमातों ने फ़ौजी हुक्मरानों और मुख्तदर हलकों के साथ मुख्तलिफ अदवार में मुज़ाकरात किए, मगर मुज़ाकरात के नाम पर ऐसे तमाशे कभी भी सामने नहीं आए जो अब किए जा रहे हैं। कोई शक नहीं कि मुज़ाकरात करने का हतमी फैसला बानी पीटीआई का ही होगा, मगर जब उनके अपने बयानात में भी मुज़ाकरात को लेकर तज़ाद मौजूद हो तो फिर इस बारे में क्या कहा जा सकता है। इसी मामले पर बानी पीटीआई कह क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं और अपनी ही क़यादत के ज़रिए जो पैगाम रसानी कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज के अलावा किसी को मुज़ाकरात करने का इख्तियार नहीं। बानी पीटीआई का फैसला। क्या बानी पीटीआई वाकई मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं? हसन निसार साहब, वो कहते हैं हम तो तैयार हैं, वो तैयार नहीं हैं, और जिस तरह की तैयारी मैंने इब्तिदाई में बताई जो पीटीआई रोज़ सामने ला के रखती है, संजीदा हैं, बात करना चाहते हैं। ये तो पहले जो आखिरी जुमला आपने बोला है उससे मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं डेस्परेटली आई वांटेड टू मैरी सोफिया लॉरेन, तो मैं तो पूरी तरह तैयार था। अब सोफिया लॉरेन को पता भी नहीं था। बहरहाल ये आप इमरान से जेल में मेरी मुलाकात करा दें तो पूछ कर बताऊँगा, क्योंकि टेबे मारने या शॉट इन द डार्क वाली मेरी उम्र नहीं। अच्छा, आखिरी बात जो आपने की है उसमें इसका जवाब है शायद थोड़ा सा। अगर नाम उन्होंने चंद आउट ऑफ सो मनी पीपल, अगर 3 नाम उन्होंने लिए हैं तो ज़ाहिर है शुगल नहीं लिए होंगे। बैक ऑफ द माइंड सही संजीदगी का एलिमेंट बहरहाल होगा, कम हो ज़्यादा हो, डेफिनेटली होगा। मुज़ाकरात बहरहाल इज़ द रियलिटी। हसन निसार साहब, मैं जब ये सवाल रख रही हूँ, जो इसमें नाम है वो भी अपने अंदर पूरा मतलब रखते हैं। अली अमीन गंडापुर की अगर 10 साल सियासत, उनके बयानात, इक़दामात, ऐलानात देखें, उमर अयूब के हालिया इंतहाई तल्ख़ बयानात देखें, जब ये मुज़ाकराती कमेटी में वो शामिल करने की बात करते हैं, इनको मैंडेट देते हैं, तो वो बेल मुंडे चढ़ेगी, फिर बात होगी। वो ये शहबाज शरीफ जो बड़े भाई आसिफ जरदारी साहब बने हुए हैं, इनकी अंतड़ियाँ निकालना चाह रहे थे, इनको सड़कों पे घसीटना चाह रहे थे। नवाज शरीफ इसी आसिफ जरदारी की गर्दन के पीछे पड़ा हुआ था, बात ज़बान पे ख़त्म हो गई थी, ज़बान कटने। तो ये कोई बात नहीं है, डजंट मीन एनीथिंग। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब कई मुज़ाकरात या बातचीत होती है, हमने देखा जब बीबी शहीद मुज़ाकरात कर रही थी मुशर्रफ के साथ, या उसके बाद ये सियासी जमातें भी आपस में करती हैं, जब तक एक CBM ना हो जाए, आपस में इत्तेमाद साजी ना हो जाए, थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करके बैक फुट पे हो जाते हैं लोग कि खामोशी कर ली जाए थोड़ी सी। मगर यहाँ तो रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी गोलाबारी है
تو سوال پھر وہیں آتا ہے کیا سنجیدگی ہے؟ خواہش ہے؟ نہیں، میں نے جو 2 مثالیں دی ہیں، جتنے وحشیانہ طریقے سے یہ نواز شریف کے والد کو اٹھا کے ڈالے میں پھینکا گیا تھا، درست ہے، دوائیاں تک نہیں دی گئی تھیں، تو یہ پارٹ آف دا پیکج. پاکستانی پالیٹکس ہے، یہ تو کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، غلاظت کی حد تک چلے جاتے ہیں، خواتین کو بھی اسپیئر نہیں کرتے. مطلب یہاں تو یہ لیول ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حسن صاحب، مگر وہ مخالفت کے دور میں ہو رہا ہوتا ہے نا، جب آپ اپوزیشن کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، تب آپ اس انتہا پہ جا رہے ہوتے ہیں. بٹ جب آپ کسی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں پھر اس کو گالی تو نہیں اس وقت پہ دے رہے ہوتے. نہیں، ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ جو ان کی زبان ہے وہ یوں ہے. ساتھ دیکھیں کس بینگ چمی چمی ٹھا ٹھا، یہ ایک پالیسی ہے. کیرٹ اینڈ اسٹک، یہ وہ بڑکیں بھی مار رہے ہیں، مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں. اٹس اے پیکج. یہ سٹینڈرڈ پریکٹس ہے ہمارے پولیٹیشینس کی، کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہو گیا. نواز شریف بھی بڑی چھلانگیں مار رہا تھا ساتھ والے سیل میں، وہ غوث علی شاہ، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، پیک اپ کیا، اٹھائے صندوق اور بھاگ گئے، ختم. ادروائز یہ بھی بڑے مجاہد تھے. تقریریں سنائے پچھلے چند مہینوں کی نواز شریف کی، یقین ہی نہیں آتا، یقین ہی نہیں آتا. مگر جب انہوں نے ان سے مذاکرات کیے تو وہ خاموش ہو گئے. یہاں پہ ٹویٹر بھی بند ہو جاتے تھے نون لیگ کے جب وہ ان سے مذاکرات کرتے تھے یا کچھ بات ہو رہی ہوتی تھی. سوال یہی ہے. فائنلی کھل گئے نا. ٹویٹر کی بہت کچھ کھل گیا، بہت ہی کچھ کھل گیا. تو یہاں بھی کھل جائے گا. آج بھی تو کل ڈیڈ لاک ہے، کب تک چلے گا؟ ٹھیک ہے. ٹریفک ہے، گھنٹہ بند رہے گی، 2 گھنٹے 4 گھنٹے. الٹیمیٹلی کیا ہے؟ درست. یہ ہمارے انڈر پاسز پہ، نہر پہ ہی رہتا ہوں میں، میرا راستہ ہے. بعض اوقات ہوتا ہے 2 گھنٹے پھنس جاتا ہے بیچ میں انڈر پاس میں، کوئی ٹرک شرک یا کوئی اس طرح کی فضول چیز، لیکن کھل جاتی ہے. تو کھل جائے گا یہ بھی. اتنی دیر ٹریفک بند رہے گا. اچھا، یہ بھی ایک طریقہ ہے دیکھنے کا. ابصار صاحب، دوسرے اہم سیاسی معاملات کی طرح مذاکرات جیسے حساس معاملے پر ابھی میں نے اپنی ابتدائی مت کی، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے جو موقف ہیں اس میں بہت زیادہ تضاد ہے. جو باہر آتا ہے ایک نئی بات یا ایک نیا بیانیہ یا بات کیسے آگے بڑھے گی کی بات کرتا ہے. کیا بانی پی ٹی آئی سوچ سمجھ کر سیاست کھیل رہے ہیں یا پھر پی ٹی آئی کی واقعی کوئی سیاسی سمت نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ کے سوال کے جواب جو ہے نا، آپ نے پہلے آپ بھی کچھ الفاظ آپ نے بھی استعمال کیے، حسن نثار صاحب نے بھی کیے. ان میں سے 3 الفاظ میرے ذہن پہ چپک گئے ہیں. ایک صوفیہ لورین، ایک گولہ باری اور ایک سنجیدگی. اب دیکھیں، لیل پوری کے خواب، آپ نے لیل پوری کے خواب چیک کیے ہیں؟ صوفیہ لورین. اب میں یہاں پہ صوفیہ لورین کے بارے میں نے کچھ پڑھتا رہا ہوں، کیونکہ میرے زمانے سے پہلے کی ہیں وہ. تو اس کو تشبیہ دی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب میں صوفیہ لورین کے بارے میں کیا بتاؤں کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ تو اسٹیبلشمنٹ کیا کیا کرتی رہی. میں نے بھی بایوگرافی پڑھی ہوئی ہے. خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں. وہی نا میں سمجھ رہا ہوں نا آپ کے، میں آپ کے لیل پوری، میں دیکھیں لیل پوریا تو میں بھی ہوں نا. اب سار صاحب آپ کے خواب سمجھ رہے ہیں اصل میں. لیل پوریا ہوں آج تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ لیل پوریا کسی بھی جنریشن کا ہو، خواب اور جنریشن بدل جاتی ہے، وہی رہتے ہیں، ٹارگٹ وہی رہتے ہیں اسی طرح کے. خیر، تو بالکل اب اس میں دیکھیں، اگر صوفیہ لورین کے ساتھ کسی نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو گولہ باری اسی لیے کی جا رہی ہے کہ سنجیدگی ہے، اور گولہ باری کا مقصد یہ ہے کہ ہماری طرف توجہ کریں، ورنہ یہ گولہ باری جاری رہے گی. تو گولہ باری اگریشن آپ دکھائیں گے تو ہی اگلا مذاکرات کی کوئی میز پہ آئے گا نا. تو مذاکرات کی میز پہ ابھی کوئی نہیں آ رہا ہے، اس کا تو یہ مطلب ہے گولہ باری کا. جس دن سنجیدگی ادھر تو جو گولہ باری کر رہے ہیں وہ سنجیدہ ہیں، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، انفارمیشن نہیں، اور جو ماضی میں ہوتا ہے. تو دوسری طرف سے جب سنجیدگی ہوگی تو یہ گولہ باری رک جائے گی. آپ دیکھ لیجیے گا، جس کی آپ نے اگزامپل ابھی دی ہے مسلم لیگ نون کے ریفرنس میں. تو یہ تو ہو گیا آپ کے سوال کا جواب. اور جہاں تک تضاد کی بات ہے، دیکھیں وہ باب ووڈورڈ ہے نا، واٹر گیٹ اسکینڈل والا، تو وہ صوفیہ لورین کے علاوہ وہاں جرنلزم بھی ہوتی ہے امریکہ میں. حسن نثار صاحب کو میں ریفر کروں گا کہ وہ واٹر گیٹ اسکینڈل کے بارے میں بھی کچھ پڑھیں. باب ووڈورڈ بہت بڑا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا، اس نے لکھی ہے کتاب آل دا پریزیڈنٹس مین. تو یہاں آج جو پاکستان ہے اور اس کی جو سیاست ہے اور اس کا جو میڈیا ہے، اس کی جو جوڈیشری ہے، آل دا پریزیڈنٹس مین، آل دا اسٹیبلشمنٹس مین. تو اس کمیٹی میں بھی جو لوگ ہیں نا، دیکھیں سب سے بڑا کون ہے؟ عمر ایوب. اور عمر ایوب کس کا پوتا ہے؟ پاکستان کے پہلے ملٹری ڈکٹیٹر کا، علی مین گنڈاپور صاحب. اور عمر ایوب صاحب روپوش رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں تک. اور وہ کہاں روپوش رہے ہیں؟
کس کے پاس، کس کے محفوظ ہاتھوں میں یا محفوظ جگہ پہ وہ رہے ہیں، یہ دیکھنے والی اور سوچنے والی بات ہے۔ اس کے بعد آگے علی مین گنڈاپور صاحب جو چیف منسٹر ہیں اور وہ بھی روپوش رہے ہیں، وہ کہاں روپوش رہے ہیں، اس کے بارے میں بڑی کہانیاں آپ بھی سن رہی ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، لیکن دونوں عمر ایوب اور علی مین گنڈاپور روپوشی میں محفوظ رہے ہیں، صحت مند رہے ہیں۔ جب باہر آئے ہیں آپ نے دیکھا ان کی صحت پہلے سے بہتر ہو چکی ہے، اچھا کھانا پینا انہیں ٹائم پہ 3-4 دفعہ چائے پیسٹری کے ساتھ ملتا رہا، بڑے ڈسپلن کے ساتھ ملتا رہا، بغیر کسی رکاوٹ کے ملتا رہا۔ اس کے بعد وہ انہوں نے الیکشن لڑا، الیکشن کے بعد وہ کامیاب ہوئے اور ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، دوسرا چیف منسٹر ہے پاکستان کے ایک صوبے کا۔ تیسرے شبلی فراز صاحب، ان کا بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، میں ذاتی طور پہ گواہ ہوں، وہ بہت بڑی بڑی پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں ان کے دفاع میں، جو اب نہیں ہیں، جن کا نام آج قاضی فائز عیسی صاحب نے لیا ہے آج ہیئرنگ میں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا، آپ لوگوں نے کمیشن میں ان کو چھوٹ دے دی ہے جنرل فیض کو۔ تو یہ جو تعلقات ہیں نا، یہ کمیٹی میں ان لوگوں کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کمیٹی بڑی اچھی بنائی ہے، سوچ سمجھ کے بنائی ہے، ان لوگوں کو ڈائلاگ کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے ان کے ساتھ، صوفیہ لورین کے ساتھ، اور وہ کر بھی لیں گے کیونکہ انہوں نے ماضی میں یہ ڈائلاگ کر کے دکھا دیا باری باری سب میں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے نا، میرا لیل پوریا تو تیار ہے، صوفیہ لورین بھی تو تیار ہو نا۔ تو پھر یہ وہی بدحواسی اور ناکامی ہے جو ایسے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں، وہاں تیاری نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا ابصار صاحب، میرا نہیں خیال، میں بدحواسی نہیں کہوں گا اس کو، پلان سٹیٹمنٹس ہیں، آپ یوں کہیں گے یہ پلان سٹیٹمنٹس ہیں۔ جی جی جی، کنفیوژن پھیلتی تو پھیلتی رہے، کیوس میں سے بھی، کیوس میں سے ہی اپرچونٹیز نکلیں گی نا۔ کیوس یہ پڑا ہوا تو پڑا رہے، سٹاک مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ڈالر روپی ریشو اوپر نیچے ہوتی ہے تو ہوتی رہے، پی ٹی آئی کو تو کوئی نقصان نہیں، صرف ملک کو نقصان ہے جس کی ہیٹ جو ہے صوفیہ لورین کو پہنچے گی۔ درست۔